علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رکت انگیز داستانیں زلف و زنجیر مع لالہ زار۔ آج میں سٹوری نمبر 14 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ سٹوری نیم ہے تسلیم و رضا۔ ایک دن مناجات سحر کیونکہ وقت بڑے ہی رکت انگیز کیف کے ساتھ سید ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگی: پروردگار مجھے نیک فرزند عطا فرما۔ لبھائی خلیل سے نکلی ہوئی دعا فوراً ہی بارگاہ عزت میں شرف قبول سے سرفراز ہوئی۔ عالم قدس سے آواز آئی: ہم نے ایک سمجھدار لڑکے کی انہیں خوشخبری دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سہانی صبح کو نسیم صبا نے اکناف عالم میں یہ مژدہ جان فراز سنایا کہ حضرت ابراہیم کے گھر چمنستان قدس کا ایک پھول کھلا، یعنی جگر گوشہ خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام پردہ غیب سے خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے۔ ملک شام کا سرسبز و شاداب علاقہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہاتف غیب کے خاموش اشارے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے۔ 3 افراد پر مشتمل یہ نورانی قافلہ شب و روز چلتا رہا۔ آخر ایک دن پہاڑیوں کے ایک وسیع دامن میں پہنچا اور وہیں ٹھہر گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ٹوٹی ہوئی دیواروں کے کچھ نشانات نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرط ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور اپنی رفیقہ حیات ہاجرہ سے کہا کہ دیکھو، روئے زمین پر یہی خدائے ذوالجلال کا محترم گھر خانہ خدا ہے، یہی کائنات ارضی کا مرکز تعظیم ہے، یہی ابن آدم کی معزز پیشانیوں کی سجدہ گاہ ہے، اور پھر یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ رکت انگیز دعا مانگی: اے پروردگار، تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنا کنبہ آباد کر رہا ہوں تاکہ وہ نماز پڑھے اور تیرے گھر کو سجدوں سے بسائے۔ بس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور انہیں پھلوں کا ذوق عطا کر کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ برستے ہوئے آنسوں کے ساتھ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی اور اپنا سارا کنبہ خدا کی امان میں چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے۔ ذرا سوچئے کہ ایک لکدک صحرا، تپتے ہوئے کہسار اور اسباب زندگی سے بے نیاز وادی، ایسے سنسان ماحول میں اپنے بچے کو تن تنہا چھوڑ جانا کس کا کردار ہو سکتا ہے جو کوئی آپ سے خدا کی چارہ ساز قدرتوں کا تماشائی ہو۔ خدا پر اعتماد کامل کی ایسی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ادھر حضرت ابراہیم بادیدہ پرنم رخصت ہوئے اور ادھر خدائے کارساز نے غیبی تائیدوں کے دروازے کھول دیے۔ ریگزار کے سینے سے زمزم صافی پھوٹ پڑا۔ اس خاموش وادی کو انسانوں کی چہل پہل سے آباد کرنے کا انتظام ہوا کہ قبیلہ نبی جرہم خانہ بدوش کارواں صحراؤں کی خاک اڑاتا ہوا کہیں سے آ پہنچا اور اس چشمہ سیال کے کنارے آباد ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں خدا کے محترم گھر کے قریب غمگسار پڑوسیوں کا ایک جیتا جاگتا شہر بس گیا۔ وہیں حضرت اسماعیل اپنی شفیق ماں کی آغوش میں پروان چڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب انفوان شباب کی منزل میں قدم رکھا تو ان کے محترم باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ چلے آئے اور یہیں بود و باش اختیار کر لی۔ ایک خوشگوار صبح کو آسمانوں کے دروازے کھل گئے، عالم قدس کے فرشتے مکہ کی نورانی فضاؤں میں تیرنے لگے۔ اسی عالم کیف بار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو اپنے قریب بلایا اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں کہا: میرے لاڈلے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ ارجمند بیٹے نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا: میرے شفیق باپ، خواب کے ذریعے آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے بغیر کسی پس و پیش کے اسے کر گزریے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ سرفروش بیٹے کا جواب سن کر حضرت ابراہیم کا دل جوش محبت سے بھر گیا۔ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے اور کائنات گیتی پر تسلیم و رضا کا ایک نرالا امتحان دینے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمراہ لے کر منی کی وادی کی طرف چل پڑے۔ قربان گاہ میں پہنچ کر چھری نکالی اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی، مبادا شفقت پدری کا ہاتھ کہیں کانپ نہ جائے۔ پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑا تاکہ ذبح کریں، ٹھہر جائیے، ذرا کئی برس پیچھے پلٹ کر یہ رکت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے لائیے کہ سنسان وادی میں ایک 90 سال کا بوڑھا باپ ہے جسے مناجات سحر کے بعد خاندان کا
چشم و چراغ عطا ہوا ہے جو ساری دنیا سے بڑھ کر اس کی نگاہوں کا محبوب ہے۔ اب اسی محبوب کے قتل کے لیے اس کی آستینیں چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں تیر خنجر ہے۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی، اور اب باپ ہی کا مہر پرور ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے۔ ملائکہ قدس، فضائے آسمانی اور عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ ہی رہی تھی کہ جبرائیل کی جھنکار سے منع کی خاموش وادی کا سکوت ٹوٹا اور عالم قدس سے آواز آئی، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم اپنے نیکوکار بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اسماعیل کے اوپر سے نثار کر دیا اور آنے والی نسلوں میں ان کی یادگار قائم کر دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کے حلقوم پر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی، لیکن مشیت یزدانی درمیان میں حائل ہو گئی اور حضرت جبرائیل نے نہایت سرعت کے ساتھ بیٹے کو سرکا کر اس کے جگہ ایک بہشتی دمبا رکھ دیا۔ خدا کے نام پر یہ پہلا خون تھا جس سے منع کی وادی لالہ زار ہوئی۔ فیروز وقت پیغمبر زادہ جس استقلال، جس عزم اور جس حیرت خیز اثار سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ رسم قربانی قیامت تک اس کے نام کی یادگار بن جائے۔ اسی حقیقت کی طرف سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ فرمایا، یہ رسم قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ذرا سوچیے اس دردناک واقعے کو کتنے ہزار سال بیت گئے، لیکن اکناف عالم میں اس کی یاد کا ہنگامہ آج بھی کچھ اس طرح برپا ہے جیسے کل ہی یہ کوئی تازہ واقعہ ہو۔ اس سرائے فانی میں نقش جاوداں قربانی کی مخصوص ترین جزا ہے۔ نوشۂ الہی کے مطابق صفحہ خاک پر انہی لوگوں کے لیے سرفرازی ہے جو اثار و قربانی کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں اور اپنی متاع جسم و جان کو خدا کی ملک سمجھتے ہیں۔ دوسری قوموں کے مذہب زندگی میں قربانی ایک اختیاری چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ آج ذرا اپنا حال زار دیکھیے کہ خود غرضی، پست ہمتی اور آخرت فراموشی میں ہمارے قومی وجود کا سارا اعزاز دولتوں کی خاک میں دفن کر دیا ہے۔ ہماری غیرتوں کا جنازہ شاہراہوں پر پامال ہو رہا ہے اور ہمارے چہروں پر ذرا بھی پشیمانی نہیں۔ ہم اپنی ذاتی آسائشوں اور نام و نمود کی خواہش پر انتہائی فراخ دلی کے ساتھ اپنا سارا اثاثہ لٹا دیتے ہیں، لیکن ملت کی آبرو اور خوشنودی حق کے لیے ایک تنکا بھی ہمارے احساس پر گراں بن جاتا ہے۔ کیا یہی ایک سرفروش قوم کی زندگی کا نقشہ ہے؟ ہر سال عید قربان کے موسم میں خدا کی زمین کو خون کے دھبوں سے لالہ زار بناتے ہیں، لیکن اس حقیقت پر کبھی غور نہیں کرتے کہ قربانی سے مقصود گوشت پوست نہیں، بلکہ اس جذبہ اخلاص کو بیدار کرنا ہے جو کائنات گیتی کے دل کی دھڑکن ہے اور انسانیت کا جوہر امتیاز ہے۔